الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم صاحب الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات شروع کرنے سے پہلے اپنے سمے کو درست کریں. بیچ میں حالانکہ بولنے کے باوجود بھی فون آتے ہیں نماز میں. اس کی بات ہر فون کو اعلان کرتا ہوں، پھر نماز کے دوران پھر فون آتا ہے. کم از کم سائلنٹ رکھنا چاہیے. اللہ کا پیارا احترام کے ساتھ. پچھلے جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی 3 آیتیں تلاوت کی تھی، اور ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اس میں سے پہلا حکم میں نے کہا تھا وہ شرک ہے، اور شرک کی قباحت آپ کے سامنے بیان کی. اس جمعہ کے اندر جو دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، پہلا حکم تھا کہ شرک سے بچیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اور دوسرا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا وہ یہ دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں قرآن کریم میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے توحید اختیار کرنے اور شرک سے بچنے کی تلقین کی. اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا. مثال کے طور پر پہلی آیت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ آپ کو حکم کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے توحید کی دعوت کی، پھر شرک سے بچنے کی، اور تیسرا نمبر والدین. دوسری آیت کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ساتھ میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تیسری آیت سورہ نساء کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. الغرض کئی مقامات ایسے جہاں پر توحید اختیار کرنے اور شرک سے بچنے اور ساتھ میں والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی. اس انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو والدین کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو والدین کا درجہ ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کیوں کہ ظاہری طور سے اگر دیکھا جائے حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس دنیا میں لانے کا سبب ہمارے والدین. اللہ تعالیٰ کا حق عبادت ہے اور والدین کا حق ان کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید اور ایمان ہے، اور والدین کا حق ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کو راحت پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق نماز اور روزہ ہے، اور والدین کا حق ان کے سامنے عزت و نیاز ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھائی کے ساتھ پیش آنا. الغرض اللہ تعالیٰ جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، یہ قرآن کریم کو. آپ دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت میں بیان کروں گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5 حکم دیے کہ آپ والدین کے ساتھ کیسے پیش آئیں. سب سے پہلے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا. اگر تمہارے والدین میں سے تمہارے پاس ان دونوں میں سے یا ماں یا باپ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
الكبر احدهما تمہارے والدین میں سے کوئی ایک او کلاہما یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ان کو اف مت کہو ولا تنهرهما ان کے ساتھ ان کو مت جھڑکو وقل لهما قولا کریما ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ ان کے ساتھ میں شفقت سے نرمی کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے لیے دعا کرو وقل رب ارحمهما اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما کما ربیانی صغیرہ جیسے کہ انہیں بچپن میں میری پرورش کی۔ اس آیت کے اندر 5 حکم تھے۔ پہلا حکم کیا دیا؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ پہلا حکم یہ دیا کہ والدین کی اگر کبھی ان کی بات تمہیں بری لگے، اگر والدین کبھی آپ کو ڈانٹے، آپ کو برا بھلا کہیں تو اف مت کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی تکلیف کا درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حرام بتا دیتے۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کے کپڑوں پر یا ان کی شرمگاہوں پر ناپاکی لگی ہو اور اولاد کو ناپاکی صاف کرنی پڑے تو اس کو ہچکچانا نہیں، اس کو اف نہیں کہنا ہے کہ میں کیسے صاف کروں، بلکہ اس کو صاف کرو۔ فلا تقل لهم اف ولا تنهرهما۔ دو ایک بات تو اف مت کہنا، ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کے بارے میں دل میں ذرا بھی کوئی کھوڑ نہ ہو۔ دوسری بات وقل لهما قولا کریما، جب بھی ان کے ساتھ بات کرو تو نرم لہجے کے ساتھ، ان کے ساتھ بات کرنا اور نوکر کے ساتھ بات کرنے میں فرق ہونا ہے۔ والدین آپ کے بڑے مجازی خدا ہیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ ایک شخص ہے، ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے پیٹھ پر اٹھایا اور وہ کعبہ کا طواف کرا رہے تھے۔ اب جب کعبہ کا طواف مکمل کیا تو حضور کے سامنے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر طواف کیا، کیا میں نے والدہ کا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نے اپنی والدہ کے ایک سانس کی برابر حق ادا کیا۔ یہ والدہ کا درجہ ہے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کا وقت آتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھیں، ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ صحابی رسول، ان کی بیگم اٹھی اور روتے روتے حضور کے پاس چلی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے شوہر انتقال کر رہے ہیں، ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ حضور فوراً اٹھے اور وہاں پر تشریف لائے۔ جب گھر میں پہنچتے ہیں حضرت علقمہ جان پوری کی حالت میں، رضا کی حالت میں، وہ موت سے لڑ رہے ہیں لیکن ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہے۔ حضور نے کہا اے صحابی کیا بات ہے، آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ کہا میں بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو کہا ہاں ان کی والدہ زندہ ہے۔ کہا فوراً بلاؤ۔ جب ان کی والدہ کو بلایا گیا، جب سامنے لایا گیا، حضور نے کہا اے والدہ تو بتا کبھی کیا تو اپنے بچے سے خوش ہے، کیسے تجھے ستایا ہے؟ والدہ نے کہا اے میرے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا جو ہے وہ بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، ہر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، لیکن جب بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے، جب بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے مجھے ڈانٹتا ہے، میرے ساتھ زور سے بات کرتا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تو اس کو معاف کر دیے؟ کہا میرا جی نہیں چاہتا ہے کہ اس کو معاف کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اس کو تو نے معاف نہیں کیا تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آپ دیکھیں صحابی رسول وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے جنت ہے، رضی اللہ عنہ، ان سے اللہ راضی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی والدہ کی نافرمانی کے سبب اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اس کو معاف نہیں کرے گی کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو والدہ نے کہا کہ میرے مجھ سے یہ نہیں دیکھا جائے، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ تم نے یہ الفاظ کہے حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ نکلا۔ آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے بچے ایسے ہیں، کتنے اولاد ایسی ہیں جو اپنے والدین کو دل دکھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا مردود ہے، اور والدہ کا اور والدین کا دل دکھانے والا مقبوض انسان ہے، ناپسند انسان ہے۔ ایک صحابی وہ اٹھ کر شکایت کیا آپ کے سامنے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھے خرچہ نہیں دیتا ہے اور میرا باپ مجھے اپنے جائیداد سے حصہ نہیں دیتا ہے۔ یہ شکایت کی آپ کے سامنے۔ حضور نے کہا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے۔ جب ایک صحابی گئے اور ان کے والد صاحب کو بلایا،
اب جب ان کو بلایا، ان کے والد کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت حضور کے سامنے کی ہے، تو ان کے والد رونے لگے. تو روتے روتے اب جب راستے سے چل رہے تھے، اس سے پہلے کہ وہ رسول اللہ کے پاس پہنچتے، آسمان سے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور کے سامنے آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اس کا باپ راستے سے چل رہا ہے، لیکن جب وہ آپ کے سامنے پہنچے اس سے ایک بات کہنا، اس کے باپ سے ایک بات کہنا. یہ نہیں پہلے پوچھنا کہ تو نے اولاد اس کے ساتھ تم برا کیوں کر رہا ہے، اس کو حق کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کو زمین جائیداد میں سے حصہ کیوں نہیں دے رہا ہے، یہ بات نہیں کہنا، بلکہ اس سے یہ کہنا کہ تو جو راستے میں جو تو اشعار کہہ رہا تھا چلتے چلتے وہ مجھے بتا. میں ذرا یہیں پر موضوع لپیٹتا ہوں، آگے ذرا ایک بات سنیں. کل یہاں پر مسجد کا لینٹر ہے، پہلا چھت الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. تو آپ سے ضروری یہ بات ہے کہ تمام حضرات جو ہیں اس کا خصوصی تعاون کریں، جس سے جتنا ہو سکے اس کی بھرپور معاونت کریں، کیونکہ یہ پہلا لیٹر جو پہنچا آپ حضرات ہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کی مسجدیں، اللہ کا گھر ہے، وہ وہی بنانے والا ہے، لیکن ظاہری طور سے ہم جو ہے اس کی امداد کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں کہ ہمارے کبھی رائے نہیں جائے گا. تو آپ بھرپور تعاون کریں. اس وقت جو لیٹر میں کافی اس میں خرچہ آ رہا ہے، بہت سارا خرچہ آ رہا ہے، تو آپ کی امداد سے مسجدیں بڑھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے جتنا ہو سکے خاص طور سے اس کی امداد کریں. تو میں بتا رہا تھا، تو حضور سے کہا گیا کہ اے نبی جب وہ آپ کے سامنے آئے اس سے یہ پہلے نہیں کہنا کہ آپ اپنے بچے کو یہ کیوں کر رہے تھے، بلکہ اس سے یہ کہنا کہ جو راستے چلتے چلتے آپ اشعار پڑھ رہے تھے وہ مجھے بتاؤ. وہ صحابی جب حضور کے سامنے پہنچے، حضور نے کہا اے صحابی، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن آپ مجھے پہلے بتائیے جب آپ گھر سے نکلے آپ راستے میں کچھ اشعار کہہ رہے تھے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے زبان پر ایک شعر بھی نہیں آیا ہے، میرے زبان پر ایک کلمہ نہیں آیا ہے، بلکہ میں نے دل میں کچھ باتیں کہی ہیں. میں نے دل میں ایک شکوہ کیا، ایک شکایت کی اللہ سے کہ وہ اولاد جس کو میں نے بچپن میں پالا ہے، غزوت کا مولود رمت کا یافیہ، کہا کہ میں نے بچپن میں اس کو غذا دی، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کو بڑا کیا، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، اسی کمر سیدھی ہو گئی، میں کمزور ہوا، یہ طاقتور ہوا. میں اس بہانے اس سبب سے اس کو کھلاتا تھا پلاتا تھا تاکہ جب یہ جوان ہو جائے، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ میرے ہاتھ کی لاٹھی بنے گا، یہ میرا سہارا بنے گا، یہ میرے آگے آگے چلے گا، یہ مجھے کما کر کھلائے گا. لیکن آج ایسا ہوا جب میں کمزور ہو گیا، میں ناتوان ہو گیا، میری ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی، میں کمزور ہوں، مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا ہے، میں چل نہیں سکتا ہوں. اس وقت مجھے اس کی سہارے کی ضرورت تھی، لیکن جب اس کی جوانی بھرپور آئی، اس کی طاقت بھرپور آئی، اب یہ طاقتور ہے، جوان ہے، یہ اس قابل تھا کہ میرا سہارا بنتا. لیکن اس وقت جب میں نے اس کو حکم کیا، یہ بچہ مجھے آگے سے بولنے لگا، یہ بچہ مجھے آنکھیں دکھانے لگا. بس یہی میں اشعار کہہ رہا تھا، روتے روتے شکایت کر رہا تھا. تو اللہ کے نبی کو اتنا رونا آیا، بہت رویا، اور دل میں بہت رویا، آنسو بچھل کے، اور آخر میں اس بچے سے کہا کہ انت مالک لابوک، تیرا جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرے باپ کا ہے. قانون اگر دیکھا جائے، اگر اولاد کے پاس مال ہے، دولت ہے، والد کو اولاد سے پوچھ کر اس کو پوچھنا ہے کہ میں تمہارے مال میں سے خرچ کر سکتا ہوں، لیکن اولاد کو حق نہیں جتانا ہے. تبھی جب کسی کا باپ زندہ ہو تو اس کی زندگی کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوتی. لہذا آج بہت سارے ایسے اولاد ہیں، نوجوان سے خصوصاً میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے والدین کو خیال رکھیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ مشرک بھی ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کرو، اس کی اطاعت مت کرو، اگر وہ مشرک بھی ہے فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، مشرک ہونے کے باوجود بھی کہا کہ تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، برائی میں اس کی اطاعت مت کرو، لیکن اس کے باوجود اس کی آپ اطاعت کرتے، اس کا ماننا ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اگر وہ برا کام کو حکم کرتا ہے اس کی مت مانو، لیکن دنیا میں اس کی خدمت کرنی ہے. ماں باپ کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہے. ایک حدیث کے اندر فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے. اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں، سمجھو کہ اللہ
میں بوڑھا اس وقت ہوں، انہوں نے مجھے الگ کر دیا، میں اکیلا اپنا گھر تھوڑا سا بڑھایا ہوا ہے، وہیں پر بیٹھتا ہوں، اور ان چاروں بیٹوں نے مل کر میرے لیے پرچہ ادھر چوکی پر پرچہ دیا میرے خلاف۔ ایسی حالت آج ہماری، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ قسم خدا کی آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ بنے، لہذا جتنا ہو سکے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کو حکم مانیں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ قدر کر انسائے دار درختوں کی دھوپ بڑی تڑپائے گی جب یہ شجر کٹ جائیں۔ جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے پھر ہر ایک کی زبان کھلتی ہے، تمہارا سہارا قدم ہے، تمہارے سامنے بڑے بڑے خوفناک منظر آئیں گے، پھر تمہارا کوئی سہارا نہیں بنے گا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے تو بچے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن جب باپ کا سایہ سر سے چلا گیا اس کی زندگی اجڑ گئی۔ مجھ سے پوچھو، میرا بھی والد چلا گیا ہے، خدا کی قسم ماں باپ جو ہے وہ چنار کے درخت کے مانند، اگر وہ پھل نہیں دیتا ہے لیکن سایہ ان کا سر پر کافی ہوتا ہے۔ ماں باپ کا سایہ جس کے سر پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کو خوش رکھا ہو، ماں باپ کو مانا ہو، ان کی اطاعت کی ہو، پھر اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو دونوں جہاں میں ناکام ہو، اس کو ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی سکون میں اثر نہیں ہو۔ اور آج ایسے حالات ہیں معاشرے کے اندر کہ اولادیں جو ہے ماں باپ سے دور ہوتی ہیں، اولادوں نے اپنا گھر الگ بنایا، شادی سے پہلے ابھی شادی بھی نہیں کی ہے، اولاد اپنی ماں سے اپنے باپ سے دور ہو گئے، اپنا مکان بنایا، اپنی جائیداد کا حصہ مانگتے ہیں۔ اور آج دیکھیں حالت ایسی ہے، ایک وقت تھا نومبر کے اندر برف پڑی تھی، نومبر کے اندر بارش تھی، لیکن آج تقریباً ہر جگہ نماز استسقاء پڑھی گئی، لوگوں نے رویا، دعائیں مانگی، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ قسم خدا کی قصوروار میں بھی ہوں، ہم بشر ہیں، وہ انسان ہے ہی نہیں جسے گناہ ہو، لیکن اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے درست رکھو، اپنے معاملات اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے درست رکھو، مضبوط رکھو، ورنہ ایسا وقت آئے گا کہ ہم پر پتھر برسے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھائی، بات لپیٹ رہا ہوں، استسقاء پڑھائی تو اللہ نے غیب سے آواز آئی، موسیٰ تیری مجلس میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال سے میرے سامنے سر نہیں رکھا، 40 سال تک اس نے میرے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا گیا، وہ میرے سامنے کبھی آئے نہیں ہے، جب تک وہ آپ کی مجلس سے باہر نکلے گا میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، نمارے بسو۔ وہ بندہ مجلس میں ہر ایک سوچنے لگا کہ میں گناہ گار، اب جو حقیقت میں جو 40 سال سے آئی نہیں رہا تھا اس کے دل میں ندامت ہے، رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو۔ موسیٰ نے اعلان کیا تھا جو مجلس میں گناہ گار ہے 40 سال تک اللہ کے گھر میں نہیں گیا نکل جاؤ۔ وہ دل میں رونے لگا، ندامت آئی کہ یا اللہ اگر میں اس مجلس سے باہر نکلے میری ذلت ہو جائے گی، تمام بولیں گے اتنا بدماش ہے، اتنا چور ہے، 40 سال سے اللہ کے گھر میں نہیں گیا، اللہ کے سامنے جھکا نہیں ہے، یا اللہ نے معافی مانگی، دل میں معافی مانگی، خدایا مجھے معاف کر دے، آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے دل میں ندامت ہے، اس نے اندر سے ہی توبہ کی اور اس کی توبہ کی فوراً بات سے باہر۔ ہر انسان گناہ گار ہے، بس اپنے معاملات اللہ سے درست کر لو، اپنے معاملات ٹھیک کر لو، نیک اعمال کرے، نماز کا خصوصاً اہتمام کرے، تہجد کرے، انفرادی اعمال درست کرے، صدقہ خیرات کرے۔ خدا کی قسم اگر بارش نہیں برسی تو عجیب و غریب معاملات ہو جائیں گے، قحط سالی آئے گی، بیماریاں پھیلیں گی۔ لہذا ہر انسان اپنی جگہ انفرادی طور پر دعائیں کرے، اجتماعی دعائیں بھی کریں گے، انفرادی دعائیں بھی کریں گے، صدقہ بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ قحط سالی سے ہماری حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں